کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام ندیم ہے، میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پڑھائی کے سلسلے میں لاہور میں قیام پذیر تھا۔ ہم کل 2 افراد ایک مکان میں رہتے تھے۔ مالک مکان ہمارے اوپر ہی رہتے تھے۔ مالک مکان سے ہمارے تعلقات شروع میں اتنے اچھے نہیں تھے، مگر 1-2 واقعات ایسے ہوئے جس میں اتفاقیہ طور پر ہمارے ذریعے سے قدرت نے مالک مکان کی مدد کروا دی تھی۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ مالک مکان بھی ہم سے نرم رویہ رکھنے لگا، جو بعد میں اچھی خاصی سلام دعا میں بدل گیا، حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے سے ضرورت کی ہر چیز لے لیتے تھے، جس میں سب سے زیادہ اہم چیز استری تھی۔ تقریباً 35 سالہ مالک مکان کا نام قیوم خان تھا اور وہ ایک سرکاری نوکری کرتا تھا۔ اس کی اولاد میں ایک جوان بیٹی رابعہ اور 2 چھوٹے بیٹے شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی تھی جو بیچاری کسی وجہ سے دونوں آنکھوں سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کی بیٹی میٹرک پاس کر چکی تھی اور دونوں بیٹے پرائمری میں زیر تعلیم تھے۔ میرے کمرے کا ساتھی بھی میری طرح ایک پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد ایک دن ہماری عید کا ہوتا تھا اور وہ دن ہوتا تھا اتوار کا۔ اتوار کے دن ہم دونوں لیٹ اٹھنے کے عادی تھے۔ 12-1 بجے تک ہم تیار ہو کر باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ مالک مکان بھی ہماری اس روٹین سے واقف ہو چکے تھے، کیونکہ اتوار کے دن ہمارے کمرے کو اکثر تالا لگا رہتا تھا۔ ایک اتوار میرے کمرے کے ساتھی نے اپنے گاؤں جانا تھا، تو اس کے جانے کے بعد میں کمرے پر ہی لیٹا رہا۔ اس دن گرمی بے حد بڑھ رہی تھی۔ میں نے فل سپیڈ میں پنکھا لگایا ہوا تھا اور آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ اچانک کمرے پر دستک ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دروازے پر توجہ دی۔ اسی اثنا میں دوبارہ دستک ہوئی تو مجھے معلوم ہوا دستک باہر والے دروازے پر نہیں بلکہ اس دروازے پر ہو رہی ہے، جو مالک مکان کے گھر کی طرف کھلتا ہے اور ہر وقت دونوں طرف سے بند ہی رہتا تھا۔ یہ میرے لیے اچھی خاصی حیرانی کی بات تھی۔ خیر میں اٹھا اور دروازہ کھولنے چلا گیا تو دروازہ کھل گیا، کیونکہ دروازے کی دوسری جانب والی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی اور وہاں مالک مکان کی بیٹی رابعہ کھڑی ہوئی تھی۔ رابعہ صرف اس وقت ہمارے دروازے پر دستک دیتی تھی جب انتہائی مجبوری ہوتی تھی، ورنہ وہ گھر میں ہی بند رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا اور اس کے ابو کا پوچھا۔ اس نے بتایا اس کے ابو ایک کام سے گئے ہیں اور اس کے دونوں بھائی بھی اس کے باپ کے ساتھ ہی گئے۔ اس کو استری چاہیے تھی، میں نے استری اٹھا کر اس کو دے دی۔ اس نے خاموشی سے استری لی اور واپس مڑی، مگر جاتے جاتے اس نے آنکھوں ہی مجھے ایک مخصوص انداز سے دیکھا۔ یہ وہ انداز نہیں تھا جو کہ میں نے اکثر اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محسوس کیا تھا۔ میں دودھ پیتا بچہ نہیں تھا کہ اس طرح کے اشارے کا مطلب نہ سمجھتا، مگر میں اس محلے میں بھی رہنا چاہتا تھا، اور پردیس میں رہتے ہوئے کسی محلے میں رہنے کے لیے آپ کو اپنا کردار انتہائی مضبوط رکھنا پڑتا ہے، خصوصاً جب آپ بغیر فیملی کے بطور چھڑے رہ رہے ہوں۔ یہی وجہ تھی میں نے ابھی تک محلے میں اپنی طرف اٹھنے والی ہر لڑکی کی نظر کو اگنور کیا تھا۔ میں صرف برے وقت سے بچنا چاہتا تھا، ورنہ تو میں بھی جوان مرد تھا۔ میرے اندر بھی مخصوص گرمی حد درجہ موجود تھی۔ میں بھی گندم کا آٹا کھاتا تھا، میں بھی آج کے ماحول میں ہی جی رہا تھا۔ میرے اتنے دن کی احتیاط کے باوجود اس دن میں نے رابعہ کو پہلی بار ایک جوان مرد کی نظر سے دیکھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی جوان لڑکی تھی جس کی عمر اندازاً 18 سے 20 سال کے درمیان تک رہی ہوگی۔ اس کا قد مجھ سے 2-3 انچ کم ہی ہوگا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کے پھولوں والا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ میں نے محلے میں 2-3 لڑکوں کو اس کے پیچھے چکر لگاتے دیکھا تھا، لیکن ابھی تک رابعہ کا کسی کے ساتھ کوئی چکر میرے علم میں نہیں آ سکا تھا، اور آج رابعہ بھی میرے اتنے ایک نزدیک پہلی بار آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس کو دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ وہ دکھنے میں اور آج کے دکھنے میں ایک فرق بھی موجود تھا۔ اس سے پہلے میں نے اس کو اس انداز میں دیکھا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آج تو وہ اتنے پاس کھڑی تھی، اور آج تو میرے اندر کا وہ تھوڑا بہت پرہیز بھی دم توڑ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ایسی جگہ کھڑے تھے جہاں سے کسی بھی محلے والے کی نظر ہم پر نہیں پڑ سکتی تھی، لہٰذا کوئی ہم کو چیک نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ حسن آج اتنے خاص انداز سے سجا ہوا میرے سامنے موجود تھا، تو اگر میں اس پر خصوصی توجہ نہ دیتا تو میرے حسن پرست ہونے میں شک آ جاتا، اور میری کسی بھی قابلیت پر شک کی گنجائش بھی موجود نہیں۔
میں نے اس دن پہلی دفعہ اس کی مسکراہٹ کا جواب مثبت انداز میں دیا۔ اس کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ ایک دم سے گہری ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا اس کی مسکراہٹ نے سیدھا میرے دل پر اثر کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا میں نے ادھر ادھر دیکھے بغیر اسے اندر کھینچ لیا تو اس کے لیے تیار نہ تھی۔ میرے اس طرح سے کھینچ لینے پر اس کے تو ہوش اڑ گئی۔ اب میں نے رابعہ کی ایک نہ چلنے دی اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ اسے ایک طرف تو اس کے اندر بھی میری طلب موجود تھی جو کہ کسی نہ کسی طرح سے ظاہر ہو رہی تھی، مگر دوسری طرف وہ اس اچانک کارروائی کے لیے قطعاً تیار نہ تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ صرف ایک ہی مسکراہٹ سے وہ اس طرح سے پھنس جائے گی۔ اس کے سامنے یقیناً میرا ایک امیج بنا ہوا تھا۔ وہ سمجھتی تھی آج تک کسی بھی مسکراہٹ کا جواب نہ دینے والا اول تو ایک نگاہ تک نہیں ڈالے گا، اور اگر ایسا ممکن ہو بھی گیا تو بھی وہ آج زیادہ سے زیادہ ہنس کر ہاتھ وغیرہ تھامنے تک ہی رہے گا۔ میں نے ہلکی سرگوشی میں اس سے کہا، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو میرے ساتھ تم بھی مزہ اٹھا سکتی ہو۔ میری باتوں کے جواب میں اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ میری اس طرح بات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد میں اس کے وجود سے ہٹ گیا، اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ میں جان چکا تھا کہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں، ویسے بھی باہر بارش ہو گئی تھی اور اب اس کے باپ اور بھائیوں کے آنے کا موقع سا امکان بھی رہ گیا تھا۔ میں تو پچھلے آدھے گھنٹے سے بند کمرے میں رابی کے ساتھ مصروف تھا، اسی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں چلا سکا کہ باہر کب بادل آئے اور بارش بھی برسنے لگ گئی، مگر میں اس کے منہ پر کبھی کبھی ہاتھ بھی رکھ دیتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا، کیا اس نے مزہ محسوس کیا یا وہ ناراض ہے؟ وہ مسکرائی۔ اس نے شرماتے ہوئے بتایا، پہلی اور دوسری دفعہ اس نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ اسی کمرے میں کیا تھا جب اس طرح اس کا باپ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی والدہ سوئی ہوئی تھی، یا آج سے 6 ماہ کی پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد اس کا کزن دبئی چلا گیا۔ میں نے اسے کہا، آج کے کام میں جلد بازی موجود تھی، آئندہ اگر وہ موقع دے تو میری بات کے جواب میں اس نے مصنوعی ناراضگی سے مجھے دیکھا اور مکہ لہراتی ہوئی چلی گئی۔ پیارے ویورز، کہانی کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔